کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اور میں ہوں شاذ ریاض۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ کسی بھی ملک کو کامیاب ہونے کے لیے، کسی بھی ملک کی کامیابی کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان میں کچھ تو قدرتی چیزیں ہیں جو کہ الحمدللہ رب کائنات نے ان چیزوں سے ہمیں مالا مال کیا ہے۔ تو مگر ان قدرتی نعمتوں سے مالا مال ہونے کے باوجود بھی ہمارا شمار غریب ملکوں میں ہوتا ہے اور ہم قرضے کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان قدرتی نعمتوں کے ہونے کے ساتھ ہی جن دوسری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جن میں ہے کہ اچھی اور باشعور عوام، سیاستدان اور انصاف پر فیصلے کرنے والی عدلیہ۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ قدرتی نعمتوں سے تو مالا مال ہیں، مگر ہمارے پیچھے رہنے کی وجہ کیا ان چیزوں میں کمی ہے۔ تو ان چیزوں کو جب دیکھیں گے تو ہم آتے ہیں سب سے پہلے عوام پر، جو کہ ہم ہیں۔ تو کیا ہم صحیح پاکستانی بن سکے؟ کیا ہم وہ پاکستانی بن سکے جس پاکستان کی بنیاد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پر ہے؟ کیا ہم وہ پاکستانی بن سکے؟ اگر ہسٹری دیکھی جائے تو نہیں۔ ہم عوام کی سوچ کیا ہے کہ ہم سیاستدانوں پہ تو بہت باتیں کرتے ہیں کہ فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے، فلاں یہودی ہے، پھر ہم لقب دے دیں گے کہ فلاں یہودی ایجنٹ ہے۔ بے شک یہ کیسا یہودی ایجنٹ ہے جس نے اقوام متحدہ میں جا کر کلمہ حق بلند کیا؟ یہ کیسا یہودی ایجنٹ ہے جو ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے؟ یہ کیسا یہودی ایجنٹ ہے جو رحمت اللہ عالمین اکیڈمی بناتا ہے؟ یہ کیسا یہودی ہے جو سیرت النبی اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہے؟ یہ کیسا یہودی ہے جس کی ہر بات ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع ہوتی ہے؟ یہ کیسا یہودی ہے جو کہتا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں اور لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کے دل سے ڈر ختم ہو جاتا ہے، وہ صرف ایک اللہ سے ڈرتا ہے؟ اور پھر یہ کیسا یہودی ہے جس نے پوری دنیا میں اسلامو فوبیا کے خلاف جنگ لڑی؟ یہ کیسا یہودی ہے جس نے ناموس رسالت کا پہرا دیا، جس نے ناموس رسالت کا کیس لڑا اور پوری دنیا میں ایسا قانون پاس کروایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں ہو سکتی؟ اور اسی کی وجہ ہے کہ آج بھارت کی وہ جو کتیا ہے، وہ نورپور شرما، اس نے جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو پوری دنیا سے اسے جواب ملا۔ لیکن پہلے ہم دیکھتے تھے کہ کبھی فرانس میں توہین ہو رہی ہے، کبھی کسی جگہ پہ توہین ہو رہی ہے ہمارے نبی کی شان میں، مگر اب جس کو ہم یہودی ایجنٹ کا
عیسائی یا یہودی کا لقب دے رہے تھے، اسی کی جدوجہد کی وجہ سے اگر کسی جگہ پہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہوئی ہے تو پوری دنیا نے اس کا جواب دیا ہے، پوری دنیا نے اس پر ایکشن لیا ہے، اور بی جے پی جیسی جماعت کو، اس نورپور شرما کو اپنی پارٹی سے نکالنا پڑا۔ یہ اس یہودی کی کاوشوں کی وجہ سے، جیسے ہم یہودی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ذرا سوچئے، تھوڑا سا غور کیجئے۔ بے شک آپ جیسا سوچ رہے ہیں شاید آپ ایسا ہی ہو، لیکن اگر جس کو آپ کفر کا لقب دے دیتے ہیں، اگر وہ سچا مسلمان ہے، اگر وہ سچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے، تو کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ روز محشر ہم نے جو کلمات اپنی زبان سے نکالے ہوں گے اس کا ہمارے پاس کوئی جواب ہوگا؟ لیکن روز محشر کو اور قیامت کو ہم لوگ بھول چکے ہیں۔ حقیقت بات ہے، یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ ہمیں ماننا پڑے گا کہ روز محشر پہ، قیامت پہ ہمارا یقین ہے، لیکن تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہمارا نہیں یقین۔ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہمارا یقین تو اس بات پہ ہے، وہ بھلیا سی مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور۔ کیونکہ جب بھی ہم، یہاں تک کہ ہم کسی جنازے پہ جاتے ہیں، کسی فوتگی پہ جاتے ہیں، تو ہمارے سامنے میت پڑی ہوتی ہے، اور اس وقت بھی ہمیں اپنی موت یاد نہیں آ رہی ہوتی۔ یہ حالات ہیں ہمارے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ روز محشر پہ ہمارا یقین ہے کہ موت پہ ہمارا یقین ہے؟ نہیں، بالکل نہیں یقین، کیونکہ سامنے میت پڑی ہے۔ ذرا اپنے اپنے اندر ہم سب کو جھانکنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہمارے سامنے میت پڑی ہوتی ہے تو کیا ہمیں محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم نے بھی اسی جگہ پہ آنا ہے، ہم پہ بھی یہ ٹائم آنا ہے، اور اس کو ہم کتنی دیر تک یاد رکھتے ہیں؟ کتنی دیر تو بہت دور کی بات ہے، اس وقت بھی ہمیں یاد نہیں ہوتا۔ اس وقت بھی ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری حاضری ہوگی، وہ حاضری نہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ حاضری کے جو دنیا داری کی طرف سے ہے، کہ ہمارا جو دوست، جو عزیز، جس کی وجہ سے ہم ادھر فوتگی پہ آئے ہیں، اس نے ہمیں دیکھ لیا ہے۔ یہ ہمارا عالم ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایک ریڑھی والے سے لے کے کوئی بھی بزنس مین ہے، کوئی بھی تاجر ہے، کوئی مل مالک ہے، جو بھی ایک ریڑھی والا ہے تو وہ اپنے سامنے سامان جو ہے اچھا لگا لے گا، اچھا دکھا کر خراب سامان دے دے گا، اور جب بات کرنے کو ملے گی سیاست پہ، حکومت پہ، تو وہ کہے گا چور حکومت، یہودی حکومت۔ ارے بھائی، پہلے اپنے آپ کو تو ہم ٹھیک کریں، خود تو ہم ٹھیک ہوں، پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ صحافی بھائی۔ آج کوئی بھی اپنی ایمانداری سے بتا سکتا ہے کہ اس وقت کسی بھی صحافی کو سننے کو کسی کا دل کرتا ہے؟
اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحافیوں نے بھی پارٹیاں بنائی ہوئی ہیں، جیسے میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی، کہ ہم نون لیگ کی شیر ہیں، پی ٹی آئی ٹائیگر ہیں، پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں، پاکستانی نہیں ہیں۔ اسی حوالے سے صحافیوں نے اپنی اپنی پارٹیاں بنائی ہیں، اور مجھے جس صحافی کا پتہ ہوگا کہ میں فلاں پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہوں، تو وہ فلاں صحافی جو ہے وہ اسے سپورٹ کر رہا ہے۔ دوسری پارٹی کے لوگ تو اسے نہیں سنیں گے، کیونکہ یہ ہماری پارٹی کے پہ باتیں کرتا ہے، ہماری پارٹی پہ نکتے نکالتا ہے، ایشو اٹھاتا ہے۔ وہ دوسری پارٹی کے لوگ اس کی بات نہیں سنیں گے، لیکن جو اس پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی نہیں سنیں گے۔ وہ کس لیے نہیں سنیں گے؟ وہ اس لیے نہیں سنیں گے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس نے تو وہی باتیں کرنی ہیں جو ہمیں پتہ ہے، جن کو ہم مانتے ہیں، اور یہ وجہ ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے وہی صحافی، کیونکہ کسی بھی ملک کی جو عزت ہوتی ہے، جو کسی بھی ملک کی کامیابی ہوتی ہے، اس کی ایک وجہ صحافت بھی ہوتی ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت ہماری صحافت جو ہے وہ بزنس کر رہی ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ بزنس کر رہی ہیں۔ صحافت بہت کم رہ گئی ہے ابھی بھی صحافت، اچھے لوگ بھی ہیں، اسی وجہ سے دنیا قائم ہے، اسی وجہ سے ہمارا یہ پیارا ملک بھی قائم ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں اچھے لوگ بھی ہیں، ہر جگہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن چند ہمیں ضرورت ہے زیادہ اچھا ہونے کی۔ کوئی بھی محکمہ ہے، کوئی بھی ادارہ ہے، اس میں اچھے لوگ موجود ہیں، لیکن تعداد میں کم ہیں، زیادہ کی ضرورت ہے۔ ہمارا یہ ملک جو ہے یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے، اور ہمیں ایک مثالی ملک بننا ہے، ایک مثالی قوم بننا ہے، اور مثالی قوم بننے کے لیے ہمیں زیادہ اچھا ہونے کی ضرورت ہے۔ ہر ادارے میں، ہر محکمے میں اچھائی جو ہے وہ زیادہ ہونے کی ضرورت ہے، تبھی ہم جا کے تو اس مقصد تک پہنچیں گے کہ جس حوالے سے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کا جھنڈا بلند ہونا ہے اور پوری دنیا پہ چھا جانا ہے، اور وہ اسی پاکستان سے ہونا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ میرے نبی کو ٹھنڈی ہوائیں آئی تھی، اور وہ بات سچ ہونی ہے، ضرور ہونی ہے، اور اسی بات کو ذہن میں رکھ کے ہمیں ایک ایسی قوم بننا ہے جو کہ انسانیت کے حوالے سے لازوال قوم ہو، بے مثال قوم ہو انسانیت کے حوالے سے۔ آج دوسری قومیں جو ہیں وہ ترقی کر گئی ہیں، اور حقیقت میں ان کی ترقی کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ جو مسلمانوں کے کام ہونے چاہیے انسانیت کے حوالے سے، وہ کام ان لوگوں نے اپنا لیے ہیں، اور ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ حقیقت میں ہم مسلمان ہونے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، نام سے ہم مسلمان ہیں۔ تو بڑی مہربانی جناب، اللہ تعالی ہم سب کو سچا مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو سچا پاکستانی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پلیز اپنی رائے کا اظہار کیا کریں، کمنٹس میں بتایا کریں، اپنی جو بھی آپ کی رائے ہوگی اس کے حوالے سے آپ کمنٹس دیا کریں، اور پھر اسی ٹاپک پہ جو بھی آپ کے کمنٹس ہوں گے اسی ٹاپک پہ ہم ضرور انشاءاللہ تعالی
بات بھی کریں گے اور پھر اس ٹاپک کے حوالے سے لوگوں کی رائے پوچھیں گے کہ لوگ اس حوالے سے لوگ کیا اپنی رائے دیتے ہیں، اور اسی طرح اچھی رائے نکلتی ہے۔ جو اس وقت ہمارے حالات جا رہے ہیں، ہمارے ملک کے جو حالات جا رہے ہیں، اس حوالے سے اگر کوئی بھی کسی کا بھی ذہن میں کوئی اچھی بات آتی ہے کہ ہمارے حالات جو ہے کہ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں، تو وہ اگر کمنٹس میں بتائے گا، اس حوالے سے ہم بات کریں گے، پھر اس حوالے سے لوگوں سے پوچھیں گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں توفیق دے ایک سچا مسلمان بننے کی اور سچا پاکستانی بننے کی۔ اور دوسری بات یہ ہے، عید آ رہی ہے، عید پہ کافی لوگوں نے قربانیاں کرنی ہیں، اور سب سے گزارش ہے کہ اپنے اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ غریب غربا کا بھی خیال رکھیں۔ اور میں امید کرتا ہوں اپنے تمام سننے اور دیکھنے والوں سے کہ ان عید کے دنوں میں ہم نیت کر لیں کہ ہم نے کوئی دو ایسے کام کرنے ہیں جس سے ہمیں فخر ہو مسلمان ہونے پہ، ہمیں فخر ہو پاکستانی ہونے پہ۔ یہ 2 کام کرنے ہیں۔ بہت مہربانی، شکریہ، اپنا بہت بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔